الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام امت کی تمام بہنوں اور بھائیوں کو السلام علیکم۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ساتھ مدد چاہو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جو راہ خدا میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، ہاں تمہیں خبر نہیں۔ ماہ محرم الحرام اسلامی سال سے شروع ہوتا ہے۔ محرم الحرام میں شہیدوں کا ذکر ہوتا ہے، اس کی عظمت، شان اور فضیلت بیان ہوتی ہے، ان کے عظیم کارنامے بیان ہوتے ہیں، ان کی قربانیوں کا ذکر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود شہیدوں کی شان کو قرآن کریم میں بیان فرمایا کہ اے ایمان والو، جب بھی تم کسی مصیبت میں، رنج میں، پریشانی میں، کسی بھی آزمائش میں مبتلا ہو جاؤ تو استعین بالصبر والصلاۃ، مدد چاہو صبر اور نماز کے ساتھ۔ تو صبر کرنا، نماز پڑھنا مومن کی پہچان ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے اور صبر کرنے والوں کو بے شمار رزق اور بے شمار ان کی حاجات کو پورا کر دیتا ہے۔ آج روحانی وظائف چینل آپ کے لیے بہت ہی خاص عمل لے کر حاضر ہوا ہے، جو کہ محرم الحرام کی دوسری جمعرات کا عمل ہے، یعنی 10 عاشورہ کا عمل ہے، جو بہت ہی خاص ہے، اور 10 عاشورہ کے فضائل بھی روحانی وظائف چینل آپ کے سامنے پیش کرے گا۔ اور آج کا خاص وظیفہ جو کہ اللہ پاک کے ایک نام پر مشتمل ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تو محرم الحرام اپنی فضیلتوں اور برکتوں کے ساتھ ہم میں جاری و ساری ہے۔ میرے جن بہن بھائیوں نے 9 محرم الحرام کا روزہ نہیں رکھا، وہ 11 محرم الحرام کا روزہ 10 محرم الحرام کے روزے کے ساتھ ملا لیجئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 9 اور 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور جب روزہ رکھتے تو ساتھ میں 9 محرم الحرام کا روزہ اس لیے ساتھ ملا دیتے تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت طیبہ پر عمل کرتے ہوئے ہمیں بھی 9 محرم الحرام کا روزہ ضرور رکھنا چاہیے۔ اگر 9 کا نہ رکھ سکیں یا کسی وجہ سے نہ رکھ سکیں تو 11 محرم الحرام کا روزہ ضرور رکھ لیجئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بیعت سے جب انکار کر دیا تو یزید نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو لالچ دیا اور انہیں کوفہ بلایا۔ اس کے بعد میدان کربلا میں آپ اپنے سارے کنبے کے ساتھ، اپنے سارے خاندان کے ساتھ وہاں پر تشریف لے گئے، اور اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا وہ سب آپ نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، آپ نے واقعات سنے ہوں گے۔ تو 10 محرم الحرام کی صبح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا، اور جس طرح سے شہید کیا گیا، زمین روئی، آسمان رویا، اور چرند پرند روئے، حتیٰ کہ ہر چیز روئی۔ آج بھی آسمان پر وہ سرخی قائم ہے، وہ سرخی کبھی بھی ختم نہ ہوگی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خون سے میدان کربلا کو سیراب کر دیا گیا، اور میدان کربلا آج بھی گواہی دیتا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جرأت و بہادری کی، کہ جب آپ تلوار میان سے نکالتے تو کافر گھبرا جاتے۔ تو محرم الحرام کی اس فضیلت، سعادت اور برکت کے طور پہ آپ لوگ ضرور 10 محرم الحرام کا روزہ رکھیں۔ 10 محرم کے دن پانی کو ہرگز ضائع نہ کیا کیجیے۔ اس وقت کی یاد کیجیے کہ جب حضور کی آل پر پانی بند کر دیا گیا تھا، اہل بیت و اطہار پر پانی بند کر دیا گیا تھا، ننھے معصوموں پر پانی بند کر دیا گیا تھا۔ تو محرم الحرام کے دن یا عاشورہ کے دن 1000 بار سورہ اخلاص پڑھ لیجئے کہ اللہ پاک اس بندے پر خاص نظر رحمت عطا فرماتا ہے جو 10 محرم الحرام کے دن
1000 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھ لیتا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ لوگ نے 10 محرم الحرام کو کھانا تو ضرور ہی بنانا ہے، تو وسعت کیجئے، زیادہ سے زیادہ کھانا بنائیے، کثرت کے ساتھ اپنے گھر والوں کی فرمائش پر کھانا بنائیے، اچھا سا کھانا بنائیے۔ آج دال روٹی کو سائڈ پر کر دیجئے، آج اچھا سا کھانا بنائیے۔ جتنا اچھا کھانا بنائیں گے، جتنا زیادہ خرچ کریں گے، اتنا ہی زیادہ اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، 10 محرم الحرام ہے تو جمعرات کا دن بھی ہے، کثرت کے ساتھ سارا دن تسبیح ہاتھ میں رکھیں، تمام کام کاج چھوڑ دیں، صبح سے شام تک تسبیح لگاتار پڑھیں۔ دن کے کسی بھی حصے میں جب آپ روٹی بناتے ہیں، آپ نے روٹی کو اپنے سامنے رکھ لینا ہے پلیٹ میں، اور ساتھ میں ایک صاف سے گلاس میں پانی ڈال لینا ہے۔ اب آپ نے اس پر یا قدوسو کو، یا قدوسو یا قدوسو، اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ یا قدوسو، آپ نے اس کو صرف اور صرف 600 بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد سورہ اخلاص کو 10 بار پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے اہل بیت و اطہار کو ایصال ثواب کر دینا ہے۔ میدان کربلا میں جتنے بھی شہید ہوئے ان کو ایصال ثواب کریں، اور اس کے بعد اس روٹی کے آپ نے 4 حصے کر لینے ہیں، اور اس کے تھوڑے تھوڑے ٹکڑے تمام گھر والوں کو کھلا دیجئے۔ اللہ پاک اس کی برکت سے آپ کے نصیب کھول دے گا، آپ کی تقدیر سنور جائے گی، پھر آپ جو دعا مانگیں گے اللہ پاک پوری کر دے گا۔ یہ قسم کا گھر والوں پہ صدقہ ہو جائے گا، تو اب اس صدقے کے عوض اللہ پاک آپ کی تمام حاجتوں، تمام مرادوں کو انشاءاللہ العزیز پوری کر دے گا۔ آپ کو مانگنا نہیں پڑے گا۔ اس کے بعد اللہ پاک اس قدر آپ پر کرم نوازی فرمائے گا، اس قدر آپ کو عطا فرما دے گا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا روحانی وظیفہ، جو روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا۔ تو میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے، اور اس کے علاوہ جو کوئی دعا میں حصہ لینا چاہتا ہے، مزید آپ لوگ اس وظیفے کے نیچے کمنٹ سیشن میں ضرور اپنا نام لکھیے، اپنے مسئلہ، اپنا جو بھی آپ کے پاس آپ کے مسائل پریشانیاں ہیں، جہاں تک آپ لکھنا چاہتے ہیں وہ آپ لکھیں، انشاءاللہ تعالی آپ کا نام خصوصی دعا میں ضرور شامل کیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ میرے جن بہن بھائیوں نے بھی دعا میں حصہ لیا ہے، جو پریشان ہیں، اللہ پاک یوم عاشوراء کے دن شہیدان کربلا کے صدقے میں آپ کی تمام حاجتوں کو پورا کرے۔ تمام بیمار حال لوگوں کو حضرت زین العابدین کی بیماری کا صدقہ اللہ پاک آپ سب کی تمام بیماریوں کو شفا میں بدل دے۔ اے میرے مولا، اس دن کے صدقے میں، اے میرے مالک، اس دن کے صدقے میں میری تمام بہن بھائیوں، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے تمام لوگوں کو اے میرے مولا بخش دے۔ اگر ان کے تنکے کے برابر بھی گناہ ہے تو اس کو بھی معاف فرما دے۔ جو مدینہ طیبہ کی زیارت چاہتے ہیں اے میرے مولا، ان کو مدینہ طیبہ کی زیارت نصیب فرما۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، ویڈیو کو لائک شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔